بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں معاشرہ، میں ہوں جواد شمسی. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارا معاشرہ، پاکستانی معاشرہ خصوصاً جو ہے، برائیاں تو اس میں ہیں، اتنی ہی شاید ہیں جتنی آل اوور دا ورلڈ معاشروں میں ہوتی ہیں. لیکن ایک چیز سمجھ سے بالا تر ہے کہ جی ہمارے ایک ہمسائے ملک کا آرٹسٹ، اداکار، نیو یارک میں ایئرپورٹ پہ صرف 66 منٹ کے لیے روکا جاتا ہے کچھ وجوہات کی بنا پہ، تو امریکہ جو ہے وہ ان سے معافی کا طلبگار ہو جاتا ہے احتجاج کے بعد. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا اتنا بڑا واقعہ سلالہ ایئر بیس کا ہو یا اسامہ بن لادن والا ہو، ہماری سرحدوں کو عبور کر کے، وائلیٹ کر کے، ہمارے قانون کو وہ اہمیت نہیں دیتے، اور ہمارے جو جانے والے وزٹرز ہیں امریکہ میں ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کرتے. بارہا ہمارے منسٹرز کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک نہیں رکھا، ناروا سلوک رکھا، تو کبھی معافی نہیں مانگی انہوں نے. کیا فرق ہے ہماری گورنمنٹ میں اور انڈین گورنمنٹ میں؟ کیا مماثلت ہے ہمارے معاملات میں اور پوری دنیا کے معاملات میں؟ ان بٹوین ڈفرنس اور مماثلت پہ ہم آج گفتگو کریں گے. دوسرا، جو ہم انڈیا کے ساتھ تجارت کرنے جا رہے ہیں، جو راستے کھل رہے ہیں، امن کی آشا کی باتیں ہو رہی ہیں، محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آج میرے ساتھ ان تمام معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے شریک گفتگو ہوں گے جناب عبداللہ ملک صاحب، جو مشیر ہیں گورنر پنجاب کے. جناب ویلکم ٹو مائی شو. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں چودھری انور احمد چدر صاحب. یہ ہیں سفارتکار رہے ہیں مڈل ایسٹ میں، پاکستان کی نمائندگی کی انہوں نے. آج ان سے ان کی اسپیشلٹی کے حوالے سے بات کریں گے. ویلکم جی پروگرام میں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عباس علی چدر ایڈوکیٹ، جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں آل پاکستان چدر ایسوسی ایشن کے. جناب ویلکم جی. ان کو ہم نے آج اسپیشلی دعوت دی ہے جی اس حوالے سے کہ یہ ساتھ ساتھ ہمارے پاس 2 وکیل بھی بیٹھے ہیں، اور جو قانونی معاملات ہیں اس وقت پاکستان کے سپریم کورٹ جو احکامات جاری کر رہی ہے، اور ہماری حکومت کے ساتھ آج کل اس کے کچھ معاملات چل رہے ہیں اور امپلیمنٹیشن کے معاملات ہیں، ان پہ جناب گفتگو کریں گے. میں آپ تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. اچھا سر، ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اور ہمارے ہمسایہ ملک میں کیا فرق ہے. چونکہ آپ حکومت ہیں، ہمارے ساتھ اتنے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، معافی نہیں مانگتا امریکہ، بلکہ ہم نیٹو سپلائی بند کرتے ہیں، کہتے ہیں معافی مانگ لو، کھول دیں گے، تب بھی نہیں مانگتا. ان کا ایک ایکٹر وہ جناب ایئرپورٹ پہ اس کو کچھ وجوہات کی بنا پہ، امیگریشن کے معاملات ہوں گے، روکا گیا تو ان کو معافی مانگی. دلیل بات یہ ہے کہ آپ کا سوال بڑا اہم ہے. بات یہ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے جو ہمارے ہمسایہ ملک ہے. ہم بھی اس کی قدر کرتے ہیں، وہ ہماری ہمیں مانتا ہے. دیکھیں وہاں پہ انسٹیٹیوشن بڑے اسٹرانگ ہیں، وہاں پہ پبلک اوپینین ہے، وہاں کی جو جنتا ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے. اس کے برعکس اپنے یہاں دیکھ لیں، ہمارے یہاں جمہوریت بڑی کمزور ہے. اور جو جمہوریت کا یہاں پہ جتنے ادوار رہی ہے اس کا جو کمپیریزن کیا جائے ڈکٹوریل رجیم سے، تو ڈکٹوریل رجیم زیادہ ہے. ہمارے ہاں جو جمہوری ادارے ہیں وہ اس تناسب سے بڑھ نہیں پائے. اچھا، جہاں آپ نے گروتھ رک گئی ہے. جنتا کی جو بات کی ہے نا، میں سمجھتا ہوں ہمارے عوام اسٹرانگ ہیں، حکمران کمزور ہیں. یہ پرسیپشن پوری دنیا میں ہے ہمارے حوالے سے. اس کی ریزن ہے نا. دیکھیں جب ہمارے یہاں جمہوریت تو بلی پڑی نہیں ہے، تو لوگوں کی جو اوپینین ہے وہ ڈیوائڈ، آپ یہ نہیں کہتے، ہم کھڑے ضرور ہوتے ہیں لیکن لمٹ تک ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اس پروسیس کو ہم روک دیتے ہیں، سلو ہو جاتا ہے، ہماری پیس سلو ہے. وہاں پہ ان کی جمہوریت بڑی اسٹرانگ ہے، وہاں پہ جو ان کی جنتا ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے، وہ اکھاڑ کے باہر پھینکتے ہیں. وہاں کسی کو چیف جسٹس کا نام نہیں پتا ہوگا، وہاں کسی کو چیف آرمی اسٹاف کا نام نہیں پتا ہوگا. ہمارے یہاں تو بچے کو کور کمانڈر کا نام ابھی بھی پتا ہے، بالکل. انہیں قائد اعظم کا نہیں پتا ہوگا، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کا پتا ہوگا. انہیں اپنے استاد کا نہیں پتا ہوگا، ہمارے کسی فوجی اہلکار کا پتا ہوگا. تو یہ ڈفرینس ہے انڈیا اور پاکستان میں بنیادی. اگر ہمارے یہاں بھی جمہوریت تسلسل کے ساتھ رہتی تو آج ہم بھی گرو کر چکے تھے، ہمارا معاشرہ بھی ایک مضبوط معاشرہ ہوتا، ہماری جو ویلیوز ہیں وہ بھی آگے بڑھ چکی تھی. ہماری جو جمہوریت ہے وہ پھر چکی تھی، ہمارے انسٹیٹیوشن بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. آج تو ہمارے انسٹیٹیوشن میں ٹکراؤ ہے، لیکن جب یہ اب دیکھیں جب یہ جمہوریت آئی ہے تو کچھ نہ کچھ ہم آگے بڑے ضرور ہیں. جہاں پہ ہم نے ڈکٹوریل رجیم کا
خاتمہ کیا ہے, کانسٹیٹیوشنل میں جو امینڈمنٹ تھی ان کا خاتمہ ہوتا ہے. یہ ایک اچھی شروعات ہے. جب جمہوریت کو موقع ملے گا تو یہاں لوگ کریٹکس بھی کریں گے, لوگ اپنی اوپینین بھی دیں گے, اور جو جمہوری حکومت ہوگی جو اور خوف جو ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں, جو سیاسی حکمران ہیں, ان پہ جو خوف طاری رہتا ہے, جیسے آپ نے بات کی کہ ہمارے ہاں چیف آف آرمی اسٹاف اتنا مشہور ہوتا ہے, شاید عمل دخل ہوتا ہے. جب آپ کی اپنی الیکٹڈ حکومت فارن پالیسیاں, خارجہ پالیسی بنائے گی تو اس میں اور پچھلی فرق آئے گا. جی جناب چودھری انور صاحب, آپ بتائیے, کیونکہ آپ سفارتکار رہے ہیں اور فارن افیئر کے اسپیشلٹی ہے آپ کے پاس, آپ بتائیں کہ جی اس وقت جو ہمارے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتا ہے امریکہ, اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جنرلی عبداللہ ملک صاحب کے انالیسس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب بھی ہم ہندوستان پاکستان کا موازنہ کرتے ہیں تو ہندوستان کے بہت سے پلس پوائنٹس ہیں جی ہمارے اوپر انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں اور پالیٹکس میں. ان کا سائز, ان کی جمہوریت, ان کی کنسسٹنٹ فارن پالیسیز. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم پروفیشنلز کو ان کا کام نہیں کرنے دیتے. ہم فارن پالیسی کو فارن آفس کے حوالے نہیں کرتے کہ جو پروفیشنل لوگ ہیں اس کو ڈائریکٹ کریں. ہمارے پرسنالٹی کلٹس ہیں, اور جو بھی صدر آتا ہے یا وزیر اعظم آتا ہے وہ فوکس بن جاتا ہے فارن پالیسی کا بھی, حالانکہ وہ فارن پالیسی کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا. ہماری پالیسی 2-3 چیزیں تو کنسسٹنٹ ہے, لیکن اس میں بار بار ایسے چینجز آتے ہیں, بار بار ایسے تبدیلیاں آتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا باہر دنیا میں ہماری کریڈیبلٹی افیکٹ ہوتی ہے. نہیں, یہ جو بار بار کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ ذرا تھوڑا کلیئر کیجئے کہ یہ بار بار اپنی پالیسی جو, یہی تو ہماری خرابی ہے مجھے جو نظر آئی ہے کہ ہماری پالیسی جو ہے وہ ایک کیوں نہیں ہے, ہماری کیوں نہیں ہے. جی, ہماری پالیسی میں انکنسسٹنسی پریسائزلی اسی وجہ سے آتی ہے کہ ہماری حکومتیں جب بدلتی ہیں تو آنے والی حکومت یہ عہد کر کے آتی ہے کہ میں نے پچھلی حکومت کو غلط ثابت کرنا. نہیں, اور بھی ہے. چوہدری صاحب نے جو بات کی, آپ نے جو بار بار کی بات کی نا, اس میں ایک بڑی واضح ڈفرینس ہے, ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے. ہماری جو پریویس پالیسی رہی ہے جو ڈکٹوریل رجیم کی, وہ تھی ایز اے نیشنل سیکورٹی. ہم اپنے ملک کو ایز اے نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ظاہر کر کے پالیسیاں بناتے تھے. اگر ہم اس کو ایز اے ویلفیئر اسٹیٹ رکھ کے بنائیں گے تو ہماری بالکل اس میں تبدیلی ڈفرینس ہوگا. اس لیے اس کا جی دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمیں اپنی فکسیشن کو کم بھی کرنا چاہیے, اور ہمیں ایک اچھے نیبر کی طرح ان کے ساتھ رہنا چاہیے. آج دنیا میں ڈپلومیسی پرانے سٹائل کی فرسودہ ہو چکی ہے اور بیکار ہو چکی ہے. آج ڈپلومیسی تجارت کی, فائنانس کی اور ٹریڈ کی ہے. جی بالکل. ہماری فارن سروس کو بھی چاہیے, ہمارے فارن مشنز کو بھی چاہیے کہ اپنے جو اسٹرانگسٹ سیکشنز ہیں وہ ٹریڈ اور کامرس کے سیکشنز ہونے چاہیے. وہ انگریزوں کے زمانے کی ڈپلومیسی کا وقت اب ختم ہو گیا. اب ہندوستان کے ساتھ جو آپ کی شروعات ہوئی ہے یہ ایک نہایت خوش آئند بات ہے. میری دونوں حیثیتیں ہیں, میں سابقہ سفارتکار ہوں اور آج کا انڈسٹریلسٹ بھی ہوں. بالکل بالکل. مینوفیکچرر بھی ہوں اور انڈسٹریلسٹ بھی ہوں. میں نے اپنے انڈسٹری اور ٹریڈ کے لوگوں سے بھی بات کی ہے اور اکثر اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر ٹریڈ کھولنے سے ہندوستان کو فائدہ ہوگا تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا. پاکستان کو 180 اگر ان کو 180 ملین کی مارکیٹ ملے گی تو ہمیں 150 بلین کی مارکیٹ ملے گی, اور ہم کو راجکماری تک اور بنگال تک جا کے اپنی پروڈکٹس بیچیں. ہماری پروڈکٹس جو ہیں وہ ان کو متعارف کروانے کا موقع ملے گا. اور یقیناً میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائند بات ہے کہ اس وقت آپ دلی تک آپ کی جو ہے نمائش لگی ہوئی ہے اور لوگ آپ کے پسند کی جا رہے ہیں, جو وہاں پہ آپ کے شو رومز ہیں ان کا رخ کر رہے ہیں. اور پاکستان کا اس کے ساتھ وقار بھی میں سمجھتا ہوں اس میں اضافہ ہوگا کہ جو ہمیں پورٹرے کیا جاتا ہے جس طرح پوری دنیا میں کہ شاید یہاں ہم صرف دہشت گرد ہیں, ہم جناب کچھ نہ بنا پاتے ہیں, ہم تو صرف جناب امریکہ کے مرنے میں رہتے ہیں, پیڑ ہیں, پیسہ آتا ہے, اسلحہ آتا ہے ادھر سے, تو ہم یہاں پہ سازشیں بنتے ہیں. شاید اس طرح کا پورٹرے کیا جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جب ہماری پروڈکٹس آئیں گی سامنے, لوگوں کو پتہ چلے گا. جیسے ہماری فٹ بال کی کتنی ایکسپورٹ تھی, آپ کو یاد ہوگا ایک دور میں ورلڈ کپ جو ہے پاکستان کے فٹ بال سے کھیلا جایا کرتا تھا,
اور اب آ کے پتہ نہیں یہ کس کی نظر لگ گئی ہمارے ملک کو. یہ جو پہلے آپ نے بات کی ڈکٹیٹرز کا بار بار آنا, میں چاہتا ہوں کہ عباس علی صاحب ایڈوکیٹ بیٹھے ہیں ساتھ, ان کو شامل گفتگو کیا جائے. آپ نے میرے دونوں مہمانوں نے گرامی کی گفتگو سنی, آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرف انہوں نے چودھری صاحب نے اشارہ کیا ہے, جو ہمارا تجارت کا پوائنٹ آف ویو سے انڈیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات جو ہیں بڑھ رہے ہیں, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے جو آپ نے اسٹارٹ میں سوال کیا تھا اس کا جواب بھی پہلے دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, ایز اے سٹیزن آف پاکستان یہ میرا حق ہے کہ میں اس پہ اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو اس طرح بتاؤں. ہمارے کسی سٹیزن کی جان کی وہ ویلیو یو ایس اے کی نظر میں نہیں ہے جو انڈیا کے ایک ہیرو کو آدھے گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ایئرپورٹ پہ روکنے کی ہے. دیکھیں, سلالہ ایئر بیس کا جو ایکشن ہوا وہ انتہائی سراسر بہت بڑی زیادتی تھی پاکستان کے ساتھ, جبکہ پاکستان ان کا ایک اتحادی بھی تھا, فرنٹ لائن فائٹ کر رہا تھا. ہمارے سیولین اس میں شہید ہوئے, ہمارے فوجی شہید ہوئے, اور وہ جنگ جو ان کی تھی, جو آج ہمارے لیڈر بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی جنگ ہے اور ہم نے اپنے مسلط کی ہے, اس جنگ میں ہم نے اپنے کتنے لوگ شہید ہوئے, 30,000 سے اوپر ہماری شہادتیں ہوئی. اب کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ کیا ہماری جانوں کی وہ ویلیو نہیں ہے جو وہاں کے ایک شخص کی, جو ایک عام سٹیزن ہے, وہ بھی وہاں جب ایئرپورٹ پہ اترا تو ایک عام سٹیزن ہی ہے, چاہے وہ ہیرو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میرا اس میں ذاتی پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ہماری جو خودی ہے, جو اقبال نے ہمیں خودی کا درس دیا تھا, وہ ہم بھول چکے ہیں جی. اور اس میں سب سے آگے پیش جو ہیں وہ ہمارے لیڈران ہیں, جو گورنمنٹ میں آتے ہیں تو وہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو پہلے وہ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ جی ہمیں وہاں سے فیور ملے, اور اس کے بعد ان کی ادروائز عوام آپشن ہوتے ہیں. یعنی ہمارا جو ہم جب بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں امریکہ کی آشیرواد, لیکن آزادانہ ہم فیصلے نہیں کرتے. جب آپ آزادانہ فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے, آپ کی فارن پالیسی ان کے تابع ہوگی, آپ کی انٹرنل معاملات میں آپ کو اگر وہ جنگ میں گھسیٹتے ہیں تو آپ وہاں پہ گھسیں گے. تو ایسی صورت میں میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہماری جو خودی ہے, ہماری ریسپیکٹ وہ مد نظر رکھیں گے. انہوں نے تو کہا جی نقصان ہوتا ہو جائے, ہم نے آپ سے معافی نہیں مانگنی. ٹل دا ڈے ہم خود ہی اس کی طرف آ رہے ہیں کہ چلیں جی کوئی نہ کوئی وے اور نکال. اس کی ذمہ داری آپ کس پہ ڈالتے ہیں؟ جی یہ ذمہ داری لیڈرشپ پہ ہے, کیونکہ دیکھیں جی امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے مفادات کا کیوں کر خیال رکھے گا جب تک ہمیں اپنے مفادات کا خود خیال نہیں ہوگا. ایک چیز اس نے اپنی پالیسیز اپنے مفادات پیش نظر رکھے. میرے بھائی نے بھی ایک بات کی کہ ہمارا جو معاشرے میں عوام جو ہے, جنتا کی بات کی. دیکھیں ہمارے پاکستانی جو جنتا ہے نا, یہ بہت بہت محب وطن ہے. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہونی چاہیے. عوام ہمارے کمزور نہیں ہے, کمزور نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. کمزوری کہاں بھی آتی ہے جہاں پہ لیڈرز اپنے ذاتی مفادات کے لیے امریکہ کے آگے جھکتے ہیں اور پالیسی میٹر کے طور کے اوپر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے ادھر ہی لے کے جانا ادھر لے کے جانا, اس لیے اس کے آگے جھک رہے ہیں. ابھی واپس آتا ہوں, چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ہے, میرے ساتھ رہیے گا, کوئک بریک.